مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے اس کا عنوان تصور قومیت افکار اقبال کی روشنی میں ہے۔ اس موضوع پر کوئی بامانی گفتگو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم یورپ کی تحریک تنویر یعنی موومنٹ آف انلائٹنمنٹ کے زیر سایہ تشکیل پانے والے قومیت اور وطنیت کے سیاسی تصورات کا ایک مختصر جائزہ نہ لیں۔ ہمیں ان نظریات کے زیر اثر 17ویں سے 20ویں صدی کے دوران ہونے والی فکری تبدیلیوں اور ہندوستان کے روایتی معاشرے پر ان کے اثرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کی اپنی فکر ان تصورات کے حوالے سے کن ارتقائی منازل سے گزری۔ ضمنی موضوعات کا تنوع اور وقت کی قلت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان تمام پہلوؤں کا کما حقہ احاطہ کر سکیں، سو میری گفتگو کچھ اشارات پر مبنی ہوگی، اور اگر کچھ پہلو تشنہ تفصیل رہ جائیں تو میں اس کے لیے پیش کی معذرت کا خواستہ ہوں۔ تحریک تنویر یا موومنٹ آف انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی نشاط الثانیہ کے دوران یورپ جن بڑی فکری تبدیلیوں میں سے گزرا ان میں سیاسی اور سماجی اعتبار سے سب سے دور رس نتائج کی حامل تبدیلی قومیت اور وطن پرستی کے نئے تصورات تھے، جن کے مطابق قوم کی تشکیل کو جغرافیائی حدود کے تابع کر دیا گیا۔ اگرچہ قوموں کے درمیان جذبہ مسابقت، جسے علامہ ابن خلدون نے عصبیت کا نام دیا ہے، کسی بھی قوم کی تشکیل اور ترقی کے لیے ضروری ہے، تاہم سرمایہ داری اور لادینیت کے کندھوں پر سوار اس نئے تصور قومیت نے ایسے استحصالی نظام کی بنیاد رکھی جس نے معاشرے کی بنیادی اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے اقوام کے درمیان ایک مستقل تناؤ کی بنیاد رکھ دی، جو بالآخر نو آبادیاتی نظام اور دو تباہ کن جنگوں کا باعث بنا۔ جہاں اس نئے تصور قومیت نے یورپ میں سے نارمنز، رومنز، وائکنگ، سیکسنز اور کیلٹس اور دیگر قبائلی شناختوں کو مٹا کر ازسر نو اقوام و ملل کی شیرازہ بندی کی، وہیں اس تصور قومیت نے نسل پرستی کو ایک نئی شکل عطا کی۔ جذبہ مسابقت اب سرمایہ داری کے سفینے میں سوار ہو کر کمزور اقوام کے شکار کو نکل کھڑا ہوا۔ قومیت اور وطنیت نئے سرمایہ دارانہ نظام کی اساس بن گئے۔ مذہب اور روایت سمیت تمام نظام ہائے فکر اور عقائد کو اس نئے نظریے کے تابع کر دیا گیا۔ عقائد کی اس تشکیل نو نے ایک ایسا سوڈو ریلیجن ترتیب دیا جس میں وطنیت، قومیت، سرمایہ داری اور ساہوکاری سب سے بڑے دیوتا تھے، جو انسان کی انفرادی سے لے کر اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے لگے۔ ان تصورات کی حقانیت پر سوال اٹھانا ایک جرم بن گیا۔ اخلاقی قدریں جو پہلے مذہب کی آفاقی تعلیمات سے اخذ ہوتی تھیں، اب قومیت اور سرمایہ داری کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے تابع ہو گئیں۔ ان نئی تشکیل کردہ اقوام نے افریقہ اور ایشیا کی کمزور اور روایت کی اسیر اقوام معاشی فائدے اور استحصالی مقاصد کی خاطر اپنا غلام بنانے سے بھی تریز نہیں کیا۔ اس غلامی نے بدترین نسل پرستی کو جنم دیا۔ معاشی اور فوجی برتری کے احساس نے طاقتور اقوام میں یہ سوچ پیدا کی کہ وہ کمزور اقوام سے افضل ہیں۔ یہ سوچ کسی نہ کسی سطح پر آج بھی قائم ہے۔ وطن سے محبت کا وہ جذبہ جسے حب الوطن من الایمان سے تعبیر کیا گیا تھا، یا جسے علامہ ابن خلدون نے عصبیت کا نام دیا تھا، وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف شے تھی۔ اس پر مستضاد یہ کہ جدید تعلیم جسے سرمایہ داری کے دیوے استبداد نے اپنے مقاصد کی تعمیل کے لیے تخلیق کیا تھا، اس نے ایسے انسانوں کی تشکیل کا کام شروع کر دیا جو سرمایہ داری نظام کا پہیہ چلانے کے لیے درکار تھے۔ ان حالات میں اقبال جیسے صاحبان نظر کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ وطن پرستی اور اس سے منسلکہ نسلی تفاخر اور اس کے ضرر رساں اثرات کو کسی بھی طرح قبول کرتے۔ اگرچہ اقبال کی ابتدائی شاعری میں وطن پرستی کے واضح اشارے ملتے ہیں، مگر یہ وطن پرستی حب الوطن من الایمان والی محبت ہے جو یورپ کے سیاسی نظریے پر تشکیل شدہ وطنیت سے مختلف ہے۔ بانگ درا میں شامل نظم ترانہ ہندی میں جذبہ قومیت اور وطن پرستی کے احساس سے سرشار ہو کر کہتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اسی طرح ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور نیا شوالا اسی فکری مزاج کے تحت لکھی گئی ہیں۔ نیا شوالا میں برہمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے۔ تاہم جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ نظمیں 1905 سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں اقبال ابھی ہندوستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں،
اور ابھی انہیں یورپ کی فکری تحریکوں کے اثرات کے براہ راست مشاہدہ کا موقع نہیں ملا۔ 1905 کے اواخر میں اقبال اعظم انگلستان ہوئے اور ان کی شاعری کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کو نہ صرف یورپ کی تہذیب کا براہ راست عملی مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قومیت اور وطنیت کی فکری اساس اور رہنما نظریات کا گہرا شعور بھی حاصل ہوا۔ یہی وہ دور ہے جس میں ان کے نظریات میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی جو آگے چل کر اقبال کی شناخت بنی۔ اقبال ہندوستان سے اپنے ساتھ مذہب اور روایت کا گہرا شعور اور عقیدے کی مضبوط اساس لائے تھے۔ قیام یورپ کے دوران وہ یورپ کی تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے متاثر نہ ہوئے اور ان ضرر رساں اثرات سے محفوظ رہے جو جدید تعلیم اور لادینی افکار کی یلغار سے پیدا ہو سکتے تھے۔ قیام یورپ نے ان کے افکار میں وسعت پیدا کی، جس کے باعث وہ جدید تصورات سیاست کی ضرر رسانی کا ادراک کرنے کے قابل ہوئے۔ اسی بات کو بعد میں انہوں نے خود کچھ یوں بیان کیا: عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ 1905 کے بعد سے ان کی شاعری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں اقبال مغربی تصور قومیت اور اس سے منسلکہ دیگر نظریات جیسے مادیت پرستی، الحاد، نسلی تفاخر، استحصالی نظام سرمایہ داری اور نوآبادیاتی نظام وغیرہ سے بیزار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اقبال یورپ میں بغرض تعلیم نہ آئے ہوتے تو ان کی فکر میں یقیناً یہ پختگی پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ اپنی شاعری کے اس دوسرے دور میں اقبال کے فکری ارتقاء کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ اقبال اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ مذہب ہی وہ واحد قوت ہے جو جدید سیاسی نظریات کے ضرر رساں اثرات سے محفوظ رکھتے ہوئے انسانوں کو متحد کر سکتی ہے۔ گویا اب اقبال کی فکر وطن پرستی کی تنگ نائے سے نکل کر ایک ایسے بحر بے کنار میں جا داخل ہوتی ہے جہاں وطن کا تصور ایک وحدت کی اکائی کے طور پر تو موجود ہے، مگر اس میں نسلی و قومی تفاخر، کمزور اقوام کا استحصال، سرمایہ دارانہ نظام کی لوٹ مار اور لادینیت جیسے عناصر شامل نہیں۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی عکاس نظم وطنیت ہے، جس میں انہوں نے وطنیت کی بحیثیت ایک مغربی سیاسی تصور کے سخت تنقید کی ہے۔ لکھتے ہیں: اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سخت وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر حب الوطنی کے اسلامی تصور اور مغربی تصور کے درمیان تفریق کو یوں بیان کرتے ہیں: گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور آخر میں وہ تمام برائیاں گنواتے ہیں جو وطنیت کے اس سیاسی مظہر میں آپ دیکھ چکے تھے۔ لکھتے ہیں: اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ 1908 کے بعد اقبال کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں اقبال کے نظریات میں پختگی آ چکی ہے اور وہ بڑے زور و شور کے ساتھ مغربی نظریات قومیت و وطنیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اردو اور فارسی شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر تحریروں میں بھی اس تصور کو بت پرستی کے مشابہ عمل قرار دیتے ہیں۔ 1910 کی ایک تحریر میں وطنیت کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتے ہیں: To my mind, the feeling of patriotism which the national idea evokes is a kind of deification of a material object, diametrically opposed to the essence of Islam, which appears as a protest against all subtle and coarse forms of idolatry. یقینی طور پر اقبال اب اسلام کو ایک ایسے متبادل نظام کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو ان تمام خرابیوں سے پاک ہے، جو یورپی تصور قومیت اپنے جلو میں لے کر چلتا ہے۔ اب اقبال اس بات کے خواہاں ہیں کہ مسلمان بحیثیت امہ اسلامی تصور قومیت کو کامیابی سے اپنا کر دیگر اقوام عالم کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ خیال رہے کہ یہ وہ دور ہے جب پین اسلامزم کی تحریک مسلمانان عالم کی ایک بڑی تعداد کی ہمدردی رکھتی ہے۔ اس دور میں اقبال کا عمومی مخاطب مسلمان ہیں۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ متعدد ہندو اور یورپی مصنفین نے یہ اعتراض کیا بھی
کہ اقبال بھی تو ایک خاص قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کی قوم پرستی ہے جس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ دراصل اقبال دل سے یہ سمجھتے تھے کہ بغیر ایک عملی مثال کے کسی طرح اقوام عالم کو اسلام کے تصورات کی سچائی کا قائل نہیں کیا جا سکتا۔ سو ان کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ مسلمانان عالم کے سامنے اسلامی تصورات حکومت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ وہ اس کی عملی مثال پیش کر کے دکھا سکے۔ اسی طور کی ایک نظم میں کہتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسی طرح نظم خضر راہ میں فرماتے ہیں، نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز میں زیادہ تر کلام اقبال کے سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔ دیگر نظموں اور غزلوں کے علاوہ لینن خدا کے حضور میں دین و سیاست، زمانہ، جمہوریت، مسولینی، لادین سیاست اور ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے مغربی سیاسی افکار کو بے نقاب کیا ہے۔ جب ہندوستانی سیاست میں انڈین نیشنل کانگریس نے انڈین نیشنلزم کا نعرہ بلند کیا تو اقبال اس کے سخت مخالفین میں تھے، حتیٰ کہ جب دارالعلوم دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں تو اقبال اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور حسین احمد دینی حیثیت کو نظر انداز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ورنہ دیوبند سے حسین احمد ایسی عجیب و غریب بات نہ کرتے۔ سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، انہوں نے منبر پہ کھڑے ہونے کے نشے میں یہ کہہ دیا کہ ملتیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں۔ چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کس قدر بے خبر ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہماؤز، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ دین ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول لہبی است، اگر یہ اس مقام تک نہیں پہنچتا تو یہ سارا کچھ بول لہبی۔ مغربی تصور قومیت پر 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں کئی صاحبان نظر نے تنقید کی، جن میں مغرب سے اٹھنے والی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اس ضمن میں فرانسیسی مفکر ارنسٹ ریناں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تاہم وطنیت اور قومیت کے بتوں کی پرستش اسی طرح جاری ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ان کی مدد سے ہی افراد سے لے کر معاشروں تک کو اپنے جال میں پھانستا ہے۔ 1990 کی دہائی میں سیموئل ہنٹنگٹن کا پیش کردہ تہذیبی تصادم کا نظریہ اسی تصور قومیت اور نسلی تفاخر کی بازگشت ہے جو 17ویں صدی میں تحریک تنویر میں ظاہر ہوا تھا۔ اسی طرح فرانسس فوکویاما نے اپنی کتاب دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین میں مغربی تہذیب کے عرفہ اور ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہی تصورات جب طبقہ عوام میں مختلف ذرائع سے منتقل کیے جاتے ہیں تو وہ نسل پرستی کی اس لہر کو جنم دیتے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے سے مغربی یورپ میں دائیں بازو کی جماعتوں کی کامیابی کی صورت میں دیکھی جا رہی ہے۔ سال 2007 سے 2011 کے درمیان 4 سال میں صرف برطانوی اسکولوں میں نسل پرستانہ رویے کے خلاف درج کی گئی شکایات کی تعداد تقریباً 88,000 تھی، یعنی اسکول کیلنڈر کی ہر روز تقریباً 120 شکایتیں درج کی گئیں۔ معاشی نظام کی مضبوطی اور ترقی کے لیے نسلی برتری کا احساس ایک سٹیمولس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈیا اور فلمی صنعت میں اب اس تصور کو ماسک کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ کچھ عرصہ قبل کیٹی پیری کے گانے ڈارک ہارس میں اسلام اور اس کے ماننے والوں کی جس قدر تحقیر کی گئی تھی وہ اسی نسلی برتری کے احساس کی پیداوار ہے۔ ان حالات میں جب ہم اقبال کے افکار پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی اقبال اس بات کو بھانپ چکے تھے اور اس کے خطرات کا اظہار انہوں نے بارہا کیا ہے۔ لینن کی زبانی کہتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری و اریانی و میں خاری و افلاس، بیکاری و اریانی و میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ اس حوالے سے نظم ابلیس کے مجلس شورا کا مطالعہ آج کے دور میں ان تصورات کی تباہ کاری کو انتہائی خوبصورتی سے اشکار کرتا ہے۔ اقوام مغرب کس حد تک قومیت اور وطنیت کے زہر سے متاثر ہو چکی ہیں، اس کی طرف اقبال نے اپنی نظم اشاعت اسلام فرنگستان میں اشارہ کیا ہے۔ ضمیر اس مدنیت کا دین سے ہے خالی، ضمیر اس مدنیت کا دین سے ہے خالی، فرنگیوں میں اخوت کا ہے نسب پہ قیام، بلند تر نہیں انگریز کی نگاہوں میں قبول دین مسیحی سے برہمن کا مقام، اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز، سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام۔ اقبال کے نزدیک انسانی مساوات کا وہی تصور ہے جو بہت پہلے شیخ سعدی نے بیان کیا ہے۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں کہ بنی آدم جو ہے، آدم کی اولاد، وہ سارے کے سارے ایسے اعضاء کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کی کریشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک ہی سورس سے پیدا ہوئے ہیں۔ نظم طلوع اسلام میں اپنے پڑھنے والوں کو پیغام دیتے ہیں، بتان رنگ و خون توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے موجودہ مسائل کی نشاندہی اور اس کا حل اقبال کی تحریروں کے کلام اور تحریروں میں موجود ہے تو یہ بے جانہ ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم اقبال کے افکار سے استفادہ کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں میں اس تقریب کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اقبال سے تعلق رکھنے کا یہ موقع فراہم کیا، اور اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فکر اقبال کے ایک اہم پہلو کے حوالے سے اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔